محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، لیکن گھر میں موت جیسا سکوت چھایا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ گلی میں بارات کے شادیانے گونجنے لگے تو شاہ نواز کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ مردہ قدموں سے باہر آیا تو دلہے کے باپ نے فوراً زمین پر گر کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ شاہ نواز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ باہر گلی میں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی پورے محلے میں ایک عجیب سی گہما گہمی اور چہل پہل عروج پر پہنچ چکی تھی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اس چھوٹے سے بوسیدہ مگر سلیقے سے سجے ہوئے مکان کے ایک اندرونی اور تاریک کمرے میں جیسے کسی نے موت کا سکوت طاری کر دیا ہو۔ دیواروں پر لگی ہوئی سرخ اور سبز کمکموں کی لڑیاں کھڑکی کے شیشوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، لیکن وہ روشنیاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے دو وجودوں کے اندر پھیلے ہوئے اس ہولناک اور گہرے اندھیرے کو دور کرنے میں مکمل طور پر ناکام تھی۔ شاہ نواز، جو اس محلے کا ایک انتہائی معزز اور شریف النفس انسان تھا، جس نے اپنی ساری زندگی شرافت، ایمانداری اور محنت کے اصولوں پر گزاری تھی، آج وہ اپنے ہی گھر کے ایک تاریک کونے میں زمین پر بچھی ہوئی ایک پرانی دری پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا سر اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان تھا، اور اس کے وجود سے ایک ایسی بے بسی اور شکستگی عیاں تھی، جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ دکھوں اور غموں کا ایک بے جان مجسمہ ہو۔ اس کے بالکل برعکس، سامنے چند قدم کے فاصلے پر اس کی شریک حیات کلثوم دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور اس کی نظریں کمرے کے عین وسط میں رکھے ہوئے اس بڑے سے آہنی صندوق پر جمی ہوئی تھی، جس میں اس نے اپنی اکلوتی بیٹی زینب کے لیے پچھلے 20 سالوں سے ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگا جوڑ کر جہیز اکٹھا کیا تھا۔ کلثوم کی آنکھوں کے چشمے مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی ویرانی اور اجاڑ پن تھا جو کسی بہت بڑے سانحے کے بعد ہی کسی انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کے ہونٹ مسلسل کسی انجانے کرب کی شدت سے کانپ رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ، ایک آہ تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس کمرے کی خاموشی اتنی گہری اور اتنی بھیانک تھی کہ دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی بہت بڑے ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح ان دونوں کے دماغوں پر لگ رہی تھی۔ شاہ نواز کے ذہن میں اس وقت خیالات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا، جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے اپنا وہ سارا شاندار ماضی یاد آ رہا تھا، جب وہ ایک کڑکدار آواز اور تنے ہوئے سینے کے ساتھ محلے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی عزت اور اس کا وقار اس کی وہ کل کائنات تھی جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، اور ہمیشہ اپنی چادر دے کر اپنے پاؤں پھیلائے تھے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑی خوشی اس کی اکلوتی بیٹی زینب تھی، جس کے پیدا ہونے پر اس نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور اس کے ہر ناز نخرے کو اپنی بساط سے بڑھ کر پورا کیا تھا۔ زینب صرف اس کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کی وہ واحد امید اور وہ واحد سہارا تھی جس کے گرد اس کی ساری دنیا گھومتی تھی۔ شاہ نواز کو وہ تمام دن یاد آ رہے تھے جب زینب چھوٹی سی تھی اور اس کی انگلی پکڑ کر سکول جایا کرتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو شاہ نواز ساری ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی تندرستی کی دعائیں مانگتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر برائی اور ہر دکھ سے بچانے کے لیے
اپنے آپ کو ایک مضبوط ڈھال بنا لیا تھا، لیکن آج اس کمرے کی اس گھٹن زدہ فضا میں اسے وہ ساری ڈھالیں اور وہ ساری محنتیں اور وہ ساری محبتیں ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کندھے جھک چکے تھے اور اس کی کمر دوہری ہو گئی تھی، جیسے اس پر پوری دنیا کا بوجھ آن پڑا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب اس نے اپنے محلے کے سب سے با اثر اور امیر ترین شخص چودھری حشمت کے بیٹے تیمور کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا تھا۔ چودھری حشمت کا خاندان اس علاقے کا ایک متمول اور طاقتور خاندان تھا، اس کے دروازے پر سینکڑوں لوگ اپنی حاجتیں لے کر کھڑے رہتے تھے۔ شاہ نواز کے لیے یہ رشتہ کسی بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی بیٹی ایک بہت بڑے محل میں راج کرے گی اور اس کی آنے والی ساری زندگی سکھ اور چین سے گزرے گی۔ اس رشتے کو طے کرنے کے بعد شاہ نواز نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں لگا دی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگایا تھا تاکہ وہ چودھریوں کے مرتبے کے مطابق اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے۔ کلثوم نے اپنے سارے زیورات پرانے بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے نئے اور جدید طرز کے زیور بنوائے تھے۔ گھر کے کونے کونے کو سجایا گیا تھا، ہر دیوار پر رنگ و روغن کروایا گیا اور پورے محلے کے لوگوں کو اس شاندار دعوت میں مدعو کیا گیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے اس چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کا ایک ایسا میلہ لگا ہوا تھا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ محلے کی عورتیں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گاتی تھیں۔ مہندی کی رات زینب کے ہاتھوں پر جب گہرا سرخ رنگ چڑھا تھا تو شاہ نواز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے اور اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے دعائیں دی تھیں اور اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اتنی خوش اسلوبی اور اتنی شاندار طریقے سے پورا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن پھر آج صبح کا وہ ہولناک اور قیامت خیز سورج طلوع ہوا جس نے ان کی ساری خوشیوں، سارے خوابوں اور ساری امیدوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ صبح کے اس منحوس پہر جب گھر میں سب لوگ سو رہے تھے، ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس نے شاہ نواز اور کلثوم کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ سانحہ کیا تھا، وہ حقیقت کیا تھی جو اس گھر کی بنیادوں کو ہلا چکی تھی؟ یہ بات ابھی تک محلے کے کسی فرد، رشتہ داروں یا گھر کے باہر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو معلوم نہیں تھی۔ باہر کے لوگوں کے لیے یہ گھر ابھی بھی خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ دلان میں ابھی تک بریانی اور قورمے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، دیگیں پک رہی تھیں، کناتیں لگی ہوئی تھیں اور بچوں کا شور و غل پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ کوئی بھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس گھر کے باہر اتنی رونق اور اتنی چہل پہل ہے، اس گھر کے اندرونی کمرے میں ایک ایسا طوفان آ چکا ہے جس نے 2 انسانوں کو زندہ لاشوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ شاہ نواز اور کلثوم نے صبح سے لے کر اب تک اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے باہر مہمانوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں اور دلہن کی تیاری کے لیے بیوٹی پارلر والیوں کو بھی دروازے سے ہی واپس بھیج دیا گیا کہ دلہن کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ اسے بعد میں تیار کریں گے۔ یہ جھوٹ بولتے ہی ہوئے شاہ نواز کی زبان کانپ رہی تھی اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سے مدد مانگے، کس کے پاس جائے اور اس پہاڑ جیسی مصیبت کا کیا حل نکالے۔ اس کی وہ عزت جسے اس نے ساری عمر ایک کانچ کے برتن کی طرح سنبھال کر رکھا تھا، اب وہ برتن ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر اس کے اپنے ہی پیروں کو لہو لہان کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب یہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی تو کوئی اس کی مجبوری نہیں سمجھے گا،
کوئی اس کے دکھ میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ اس پر طعنے کسیں گے، اس کی تربیت پر سوال اٹھائیں گے اور اس کی عزت کو چوراہے میں نیلام کر دیں گے۔ وہ اس معاشرے کے ان بے رحم رویوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا، جہاں بیٹیوں والے باپ کو ہمیشہ شک اور تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ خوف چودھری حشمت کے غضب کا تھا۔ چودھری ایک انتہائی متکبر اور انا پرست انسان تھا، جس کے لیے اس کی خاندانی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شاہ نواز کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب چودھری حشمت کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس کے بیٹے کی بارات کو اس طرح سے رسوا کیا گیا، تو وہ اس محلے میں قیامت برپا کر دے گا۔ وہ شاہ نواز کے گھر کو آگ لگا دے گا، اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور شاید اسے وہ زندہ بھی نہ چھوڑے۔ شاہ نواز کی نظریں مسلسل کمرے کے اس دروازے پر جمی تھیں، جو باہر کی دنیا اور اس کے اندرونی جہنم کے درمیان ایک واحد رکاوٹ تھا۔ اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن پر ایک تیز دھار خنجر رکھ دیا ہو، اور وہ خنجر آہستہ آہستہ اس کی رگوں کو کاٹ رہا ہو۔ کلثوم، جو اب تک پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، اچانک اس کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور سسکیوں بھری آواز نکلی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور اس کے کندھے بری طرح لرزنے لگے۔ شاہ نواز نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ، کوئی دلاسا اور کوئی امید نہیں تھی۔ وہ خود اندر سے اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اس کے اپنے وجود کے ٹکڑے سمیٹنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کے آنسو پونچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکے۔ اس نے ایک لمبی اور انتہائی سرد آہ بھری اور اپنے سر کو دوبارہ گھٹنوں میں گرا لیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی سرخ اور سبز روشنی اب اسے جہنم کی آگ کی طرح جلا رہی تھی۔ دیوار پر ٹنگی ہوئی اس کے اور زینب کے بچپن کی ایک تصویر اسے مسلسل منہ چڑھا رہی تھی، وہ تصویر جس میں زینب مسکرا رہی تھی اور شاہ نواز اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تصویر اسے ایک ڈراؤنا خواب لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے کی رفتار آج اسے دنیا کی سب سے ظالم چیز محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر ڈل کر شام میں اور شام اب رات کے تاریک پہلو میں تبدیل ہو رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز تر کر رہا تھا۔ باہر گلی میں شور بڑھتا چلا جا رہا تھا، بچوں کے بھاگنے کی آوازیں، عورتوں کے گیتوں کی آوازیں اور مردوں کے کہکہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وقت مقررہ قریب آ رہا ہے اور کسی بھی لمحے بارات کی آمد کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ہزاروں منصوبے بنائے اور توڑے۔ اس نے سوچا کہ وہ زہر کھا کر اپنی جان دے دے۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر سے کہیں دور نامعلوم مقام پر چلا جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ چودھری حشمت کے قدموں میں گر کر اس سے رحم کی بھیک مانگے، لیکن ان میں سے کوئی بھی راستہ اسے اس ذلت اور اس رسوائی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھا جو اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ ایک بند گلی میں کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک اس کے خیالات کا تسلسل اسے ایک زوردار آواز سے ٹوٹا۔ یہ دروازے پر ہونے والی ایک دستک تھی۔ باہر سے اس کے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، جو انتہائی پرجوش اور خوشی سے لبریز تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی جان، دروازہ کھولیں، بارات محلے کے موڑ پر پہنچ چکی ہے اور چودھری صاحب نے انتہائی شاندار آتش بازی کا انتظام کیا ہے۔ جلدی باہر آئیں، مہمانوں کا استقبال کرنا ہے۔ یہ الفاظ شاہ نواز کے دل و دماغ پر کسی بم کے دھماکے کی طرح گرے، اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں خشک ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے کلثوم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اب مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا۔ کلثوم نے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ شاہ نواز کو باہر جانے سے روک رہی ہو۔
لیکن شاہ نواز جانتا تھا کہ اب چھپنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تقدیر کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب اسے اس ہولناک حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی اور باہر سے لوگوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ نواز نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور انتہائی تکلیف دہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے گھٹنے دکھ رہے تھے اور اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اس نے کمرے کے دروازے کی کنڈی کی طرف اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر سے اب ڈھول کی تیز اور متواتر تھاپ سنائی دینے لگی تھی۔ شادیانے بجنے کی آوازیں، شرنائی کی گونج اور پٹاخوں کا شور پورے محلے کے فضا کو چیر رہا تھا۔ یہ وہی آوازیں تھیں جن کا اس نے اپنی ساری زندگی انتظار کیا تھا، جنہیں سن کر اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج یہی آوازیں اسے اپنی موت کا اعلان لگ رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی گہرا سانس لیا اور اپنے رب کا نام لے کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دلان کی تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ دلان میں بے شمار لوگ جمع تھے۔ سب نے شاندار اور قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے اور سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا بھائی اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دینے لگا، لیکن شاہ نواز کے ہاتھ اس کے اپنے پہلوؤں کے ساتھ بے جان لٹک رہے تھے، اور اس نے اپنے بھائی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح سپاٹ اور زرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک، کوئی زندگی نہیں تھی۔ اس نے دلان کو عبور کرنا شروع کیا۔ اس کا ہر قدم اتنا بھاری تھا جیسے اس کے پاؤں کے ساتھ منو وزنی لوہا باندھ دیا گیا ہو۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ اپنے ہی وجود کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے آس پاس سے گزرنے والے رشتہ دار اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے حیران ضرور ہوتے کہ دلہن کے باپ کے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے، لیکن پھر وہ خوشی کے اس ہجوم میں دوبارہ گم ہو جاتے۔ شاہ نواز آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے تک پہنچا۔ دروازے کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم تھا اور محلے کی پوری گلی روشنیوں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ گلی کے بالکل سامنے ہی بارات آ رہی تھی۔ سب سے آگے ڈھول والے انتہائی جوش و خروش سے ڈھول بجا رہے تھے، اور اس کے پیچھے پھولوں سے لدی ہوئی ایک انتہائی شاندار اور قیمتی گاڑی تھی جس میں دولہا سوار تھا، اور گاڑی کے ارد گرد چودھری حشمت اور اس کے خاندان کے دیگر مرد ناچتے گاتے اور پیسے لٹاتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ سارا منظر شاہ نواز کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلی تصویر کی طرح لہرانے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ زمین گھوم رہی ہے اور آسمان اس کے سر پر گرنے والا ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں اور اسے لگا کہ وہ اب مزید ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کا رنگ مکمل طور پر فاق ہو چکا تھا اور اس کے ہونٹ خشک ہو کر سفید پڑ گئے تھے، اور وہ ان تمام لوگوں کی طرف انتہائی مایوس اور بے نور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو چند ہی لمحوں میں اس کے خون کے پیاسے ہونے والے تھے۔ رات بالکل شاہ نواز کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ڈھول کی آوازیں اچانک خاموش ہو گئیں اور پٹاخوں کا شور بھی تھم گیا۔ لوگوں کی نظریں شاہ نواز پر جم گئیں جو چوکھٹ کے ساتھ ایک لاش کی طرح کھڑا ہوتا۔ شاہ نواز نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس ہولناک طوفان کا انتظار کرنے لگا جو اب اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کرنے والا تھا۔ وہ اس ذلت اور اس گالیوں کی بوچھاڑ کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا جو چودھری حشمت اس پر برسانے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج سر نہیں اٹھائے گا اور اپنے مقدر کے اس ظالمانہ فیصلے کے سامنے چپ چاپ ہتھیار ڈال دے گا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے بس اپنے انجام کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک
اس نے اپنے قدموں میں کسی انسان کے گرنے کی آواز سنی، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی دردناک اور سسکیوں بھری آواز نے اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ آواز اتنی بے بس، اتنی لاچار اور اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ شاہ نواز کو لگا جیسے کوئی شخص موت کے منہ میں جا رہا ہو۔ اس نے انتہائی سست رفتاری سے اور ڈرتے ڈرتے اپنی بند آنکھیں کھولیں، اور جب اس کی نظر اپنے قدموں میں گرے اس شبہ پر پڑی تو اس کے ذہن کے سارے پردے سن ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید ناقابل یقین کیفیت سے مکمل طور پر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے قدموں میں کوئی اور نہیں بلکہ اس علاقے کا سب سے متکبر، سب سے طاقتور اور سب سے با اثر شخص چودھری حشمت گرا ہوا تھا۔ وہ چودھری حشمت جس کے سامنے لوگ آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، آج وہ اپنے شاندار اور قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر زمین کی دھول میں پڑا تھا، شاہ نواز کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے شاہ نواز کے جوتے بھیگ رہے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ شاہ نواز کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا مذاق ہے، اور اس ناممکن اور محال ترین واقعے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ اس شخص کو حیرت اور شدید کشمکش کے عالم میں دیکھ رہا تھا جو اس وقت اس کے پاؤں میں ایک بھکاری کی طرح گرا ہوا تھا۔ وہ شاہ نواز جو مردہ قدموں سے باہر آیا تھا اپنی ذلت کا اعلان کرنے، لیکن اب منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ چودھری حشمت کے آنسوؤں نے شاہ نواز کے جوتوں کو مکمل طور پر بھگو دیا، اور گلی میں کھڑے سینکڑوں لوگوں پر ایک ایسا سکتہ طاری ہو چکا جسے لفظوں میں بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ تمام لوگ جو چند لمحے پہلے تک خوشی سے ناچ رہے تھے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے تھے اور ہوا میں رنگ برنگے نوٹ لٹا رہے تھے، اب پتھر کے مجسموں کی طرح اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس علاقے کا وہ فرعون صفت انسان جس کی ایک آواز پر پورے گاؤں اور محلے میں خاموشی چھا جاتی تھی، جس کے ڈیرے پر بڑے بڑے افسر اور ذمہ دار سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، آج وہ غریب اور بے بس باپ کے قدموں میں گر کر اس طرح بچوں کی طرح کیوں دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ شاہ نواز کا اپنا دماغ اس وقت کسی سائیں سائیں کرتے ہوئے سنسان اور ویران میدان کی طرح ہو چکا تھا، جہاں سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی۔ وہ بس کھلی ہوئی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اپنے قدموں میں گرے اس مغرور شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی پگڑی، جو اس کی خاندانی عزت اور وقار کی سب سے بڑی علامت تھی، اب مٹی میں رل رہی تھی۔ چودھری حشمت نے اپنے دونوں ہاتھ شاہ نواز کے گھٹنوں کے گرد مضبوطی سے باندھ رکھے تھے، اور اس کا پورا جسم ہچکیوں کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ شاہ نواز نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر چودھری حشمت کے کندھوں کو پکڑ کر اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن چودھری حشمت کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرا ہوا تھا اور اٹھنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ وہ بس ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا کہ شاہ نواز مجھے معاف کر دو، میری عزت رکھ لو، مجھے اس محلے اور اس گاؤں کے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لو۔ شاہ نواز کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے انتہائی ٹوٹی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں چودھری صاحب سے پوچھا کہ چودھری صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، خدا کے لیے اٹھیں، یہ سب لوگ ہمیں دیکھ کر رہے ہیں، آپ اس طرح میرے قدموں میں گر کر مجھے گناہ گار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو آپ اس طرح بے حال ہو رہے ہیں؟
چودھری حشمت نے بامشکل اپنا آنسوؤں اور مٹی سے لتھڑا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ تکبر اور غرور کی آگ جلتی رہتی تھی، آج ان میں ذلت اور رسوائی اور بے بسی کے سمندر موجزن تھے۔ اس نے روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے کہا، شاہ نواز، میری تو دنیا ہی لٹ گئی، میرا تو سارا غرور اور سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ جس بیٹے کی برات لے کر میں اتنے غرور اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ تمہارے گھر آ رہا تھا اور دوبارہ آیا ہوں، وہ بیٹا تو میرے گھر میں موجود ہی نہیں۔ وہ میرا خون، میرا اپنا بیٹا تیمور آج صبح منہ اندھیرے اس حویلی سے بھاگ گیا ہے، اور میرے منہ پر ایک ایسی کالک مل گیا ہے جو 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھل سکتی۔ چودھری کے منہ سے نکلنے والی یہ الفاظ شاہ نواز کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ وہ شخص جس کے ڈر سے اس نے صبح سے اپنے آپ کو ایک تاریک کمرے میں قید کر رکھا تھا، وہ شخص جس کے خوف سے وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ آج اس کے قدموں میں گر کر اپنے ہی بیٹے کے بھاگنے کا رونا رو رہا تھا۔ چودھری حشمت اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ شاہ نواز، جب آج صبح مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تیمور گھر سے غائب ہے اور اس نے اپنے کمرے میں ایک خط چھوڑا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ میری تو نسلوں کی عزت داؤ پر لگ گئی تھی اور میں اپنے آدمی کو چاروں طرف سے دوڑایا، پاگلوں کی طرح اسے تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ میرے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ محلے کے لوگ اور رشتہ دار حویلی کے باہر جمع ہو چکے تھے اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بارات کب روانہ ہوگی۔ شاہ نواز، میں ان لوگوں کو کیا بتاتا کہ جس چودھری حشمت کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں، اس کا اپنا بیٹا اس کی عزت کو سر بازار نیلام کر کے بھاگ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر اپنی اس ذلت کا اعلان کر سکتا۔ میری انا اور میرا غرور مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوں اور انہیں بتاؤں کہ میرا خون ہی غدار نکل آیا ہے۔ چودھری حشمت نے گہری اور انتہائی دردناک آہ بھری اور اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر مزید زور سے رونے لگا۔ شاہ نواز ابھی تک کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور کشمکش تھی اور وہ گلی میں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو چودھری کی باتیں سن کر ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر بھی شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ چودھری حشمت نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور شاہ نواز کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، شاہ نواز، میں اپنی جھوٹی انا اور اپنی اس کھوکھلی عزت کو بچانے کے لیے اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے ایک انتہائی ظالمانہ اور خوفناک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بارات لے کر تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا تو میری ذلت کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ لوگ تمہاری بیٹی پر انگلیاں اٹھائیں گے اور تمہارا جینا محال ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنی اور تمہاری عزت بچانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کو دلہا بنا کر لے آیا ہوں۔ چودھری حشمت کا یہ انکشاف سن کر شاہ نواز کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ گلی میں کھڑے ہوئے ہجوم میں ایک زوردار اور حیرت زدہ سرگوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ نواز نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس سجی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا جس کے اندر پھولوں کے صحرے سے چہرہ چھپائے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا، اور وہ شخص تیمور نہیں بلکہ چودھری حشمت کا بڑا بیٹا تھا۔ چودھری حشمت زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاہ نواز، میں جانتا ہوں میرا بڑا بیٹا پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے، اور وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہے۔
لیکن میرے پاس اس وقت اپنی عزت کو بچانے کا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آج دوپہر کو اپنے بڑے بیٹے کو اس کے کمرے میں بند کر کے اس پر بندوق تان لی تھی۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تیمور کی جگہ دولہے کا لباس پہنے اور تمہاری بیٹی کو بیاہ کر لائے۔ میری بہو میرے قدموں میں گر کر روتی رہی۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے پوتے میری ٹانگوں سے لپٹ کر چیختے چلاتے رہے، لیکن میرے سر پر تو اپنی خاندانی عزت اور اس فرسودہ انا کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کسی کی ایک نہیں سنی۔ میں نے اپنی بہو کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور اپنے بڑے بیٹے کو زور زبردستی اور موت کی دھمکی دے کر یہ شیروانی پہنائی اور اسے گھسیٹتا ہوا اس گاڑی میں بٹھا کر تمہارے دروازے پر لے آیا ہوں۔ شاہ نواز، میں اس وقت ایک اندھا اور پاگل انسان بن چکا تھا۔ مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح بارات تمہارے گھر پہنچ جائے اور لوگ میرے نام پر تھوکنے سے بچ جائیں۔ لیکن جب میں تمہارے اس دروازے تک پہنچا، جب میں نے تمہارے گھر کی یہ روشنیاں دیکھی اور تمہارے اس معصوم اور شریف چہرے کو دیکھا، تو میرے اندر کا وہ سارا غرور اور وہ سارا تکبر ایک دم سے پاش پاش ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی جھوٹی انا کی خاطر ایک معصوم اور پاک دامن بیٹی کی زندگی کیسے برباد کر سکتا ہوں۔ میں کیسے ایک شادی شدہ اور بچوں والے مرد کے پلے تمہاری اس بیٹی کو باندھ سکتا ہوں، جس کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی خون پسینہ ایک کیا ہے۔ شاہ نواز، مجھے معاف کر دو، میں ایک بہت بڑا ظالم اور گناہ گار انسان ہوں۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے چکر میں تمہاری بیٹی کی زندگی کا سودا کرنے چلا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے مزید اس گناہ کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں تمہارے قدموں میں پڑا ہوں، میری جان لے لو، مجھے مار دو، لیکن میری اس مجبوری اور میری اس حالت پر رحم کھاؤ اور اس بارات کو واپس نہ موڑو۔ تم میری اس پیشکش کو قبول کر لو، میرے بڑے بیٹے کو اپنا داماد تسلیم کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر عزت اور مقام دوں گا۔ میری ساری جائیداد، میری ساری دھن دولت تمہاری بیٹی کے قدموں میں ہوگی۔ بس تم اس وقت مجھے اس ہجوم کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لو اور میرے اس بڑے بیٹے کو دولہے کے روپ میں قبول کر لو۔ چودھری حشمت کے یہ سارے الفاظ شاہ نواز کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ ہی شاہ نواز کے اندر ایک انتہائی عجیب اور حیران کن تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ اس نے وہ گہری سانسیں جو چند لمحے موت کے خوف سے اکھڑ رہی تھیں، اب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی تھی۔ اس کا وہ دل جو خوف سے سکڑ چکا تھا، اب اس میں ایک عجیب سی چمک اور ایک ہولناک سکون اتر رہا تھا۔ وہ سکون جو کسی ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکا ملنے پر محسوس ہوتا ہے۔ شاہ نواز کا ذہن جو صبح سے مسلسل ایک ہی تاریک دائرے میں گھوم رہا تھا، اب اچانک ایک انتہائی روشن اور واضح راستے پر آ گیا تھا۔ اس کے سامنے اب چودھری حشمت ایک طاقتور ظالم انسان نہیں کے روپ میں نہیں، بلکہ ایک انتہائی کمزور، لاچار اور بے بس کیڑے کی طرح پڑا تھا، جسے وہ اپنے پاؤں تلے مسل سکتا تھا۔ شاہنواز کو اندر ہی اندر اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ قدرت نے آج اس کی عزت بچانے کے لیے کیا عجیب اور کیا حیران کن کھیل رچا ہے۔ وہ تو اس ذلت کے لیے تیار کھڑا تھا جو اس کی اپنی بیٹی زینب کے گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے اس پر نازل ہونے والی تھی۔ وہ تو خود صبح سے اس بات پر رو رہا تھا کہ جب وہ لوگوں کو بتائے گا کہ اس کی بیٹی گھر میں نہیں ہے تو لوگ اس کا مکالہ کریں گے، لیکن اب تو صورتحال مکمل طور پر اس کے حق میں بدل چکی تھی۔ چودھری حشمت کے بیٹے نے بھاگ کر اور پھر اپنے بڑے شادی شدہ بیٹے کو دلہا بنا کر شاہ نواز کو ایک ایسا سنہری اور ناقابل یقین بہانہ فراہم کر دیا تھا جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ شاہ نواز کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت چودھری حشمت کی اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے
تو اجلے عروسی میں دلہن موجود ہی نہیں، اور جب یہ راز کھلے گا کہ زینب بھی بھاگ چکی ہے تو اس کی ذلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس وقت مظلومیت اور غیرت کا لبادہ اوڑھ کر چودھری حشمت کے اس شادی شدہ بیٹے کو مسترد کر دے تو وہ پورے معاشرے اور پورے گاؤں کی نظروں میں ایک ایسا باوقار اور غیرت مند باپ بن جائے گا جس نے اپنی بیٹی کی زندگی ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ برباد ہونے سے بچا لی، اور یوں اس کی اپنی بیٹی کے بھاگنے کا راز بھی ہمیشہ کے لیے اس کی اس غیرت مندانہ انکار کے پیچھے چھپ جائے گا۔ شاہ نواز کے اندر کا وہ سارا خوف، وہ ساری لرزش اور وہ ساری بے بسی اب ایک انتہائی غضبناک اور خود ساختہ غیرت کے جذبے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے چودھری حشمت کو انتہائی حقارت اور غصے سے دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چودھری کے کندھے کو پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے زمین سے اوپر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو کسی بھی غیرت مند باپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ اس نے اپنا سینہ تانا اور اپنی آواز کو انتہائی بلند اور کڑک دار بناتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اس کی وہ آواز میں وہ گرج تھی کہ گلی میں کھڑے ہوئے لوگوں کے دل دہل گئے۔ اس نے چودھری حشمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور کاردار لہجے میں کہا کہ چودھری حشمت، تم نے میرے غریب خانے اور میری عزت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ شاہ نواز اپنی پھولوں جیسی پاک دامن اور کنواری بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے مرد کے ہاتھ میں دے دے گا جو پہلے سے شادی شدہ ہے، جس کی بیوی اس کے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہے اور جس کے بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہے ہیں؟ تم اپنی خاندانی اور اس کھوکھلی عزت کو بچانے کے لیے ایک غریب کی بیٹی کی زندگی کو قربان گاہ پر چڑھانے آ گئے ہو۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری اس دولت، تمہاری اس جائیداد اور تمہارے اس عروب کے سامنے اپنا سر جھکا دوں گا اور اپنی معصوم بیٹی کو ایک ایسی حویلی میں دھکیل دوں گا جہاں پہلے سے ایک عورت کا گھر اجڑ رہا ہو؟ شاہ نواز کی یہ گرجدار آواز گلی کے کونے کونے میں گونج رہی تھی، اور لوگ انتہائی حیرت اور ستائش بھری نظروں سے اس غریب مگر غیرت مند باپ کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز نے چودھری حشمت کو ایک ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے کہا کہ چودھری، تم سمجھتے ہو کہ دولت اور طاقت کے زور پر تم ہر چیز خرید سکتے ہو، لیکن تم کسی غیرت مند انسان کا ضمیر اور اس کی بیٹی کا سودا نہیں کر سکتے۔ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ہی گھر کی بہو اور اپنے ہی پوتوں کی آہوں اور سسکیوں کا سودا کر لیا۔ تم نے ان کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا، اور تم مجھ سے یہ توقع کر رہے ہو کہ میں تمہارے اس ظالمانہ اور غیر انسانی کھیل کا حصہ بن جاؤں۔ نہیں چودھری حشمت، کبھی نہیں۔ شاہ نواز غریب ضرور ہے، اس کا گھر کچا ضرور ہے، لیکن اس کی غیرت ابھی مری نہیں۔ میری بیٹی میرے لیے کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جسے میں کسی بھی راہ چلتے یا کسی بھی شادی شدہ مرد کے گلے میں باندھ دوں۔ تم اپنے اس بڑے بیٹے کو دلہا بنا کر لائے ہو تاکہ لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت بنی رہے، لیکن تم یہ بھول گئے کہ اس عمل سے تم نے اپنے اس بیٹے کی زندگی بھی برباد کر دی ہے اور میری بیٹی کی عزت پر بھی حملہ کیا ہے۔ شاہ نواز اپنی اس اداکاری اور اپنے اس سچے لگنے والے جذبے میں اتنا مگن ہو چکا تھا کہ اسے خود بھی اپنے ان الفاظ پر مکمل یقین آنے لگا تھا۔ اس نے گلی میں کھڑے ہوئے ہجوم کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر چودھری حشمت کے خلاف ہو چکا تھا، اور لوگوں کے چہروں پر چودھری کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، اور سب شاہ نواز کے حق میں سر ہلا رہے تھے۔ شاہ نواز نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور انتہائی فیصلہ کن اور حتمی انداز میں کہا کہ چودھری حشمت، تم اپنی یہ بارات، اپنے یہ بینڈ باجے
اور اپنا یہ غرور لے کر اسی وقت میرے دروازے سے باہر کو نکل جاؤ۔ میری بیٹی کا رشتہ کوئی ایسا کھلونا نہیں جو تمہاری اس مجبوری اور تمہاری اس جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھ جائے۔ میں اپنی بیٹی کو ساری عمر اپنے گھر بٹھا کر روکھی سوکھی کھلا لوں گا، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، لیکن کبھی بھی اس کا رشتہ تمہارے اس شادی شدہ بیٹے سے نہیں کروں گا، جس کی اپنی زندگی پہلے ہی کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تم نے آج میرے گھر کی اس دہلیز پر آ کر میرے ساتھ جو مذاق کیا ہے، اس کا حساب قدرت تم سے ضرور لے گی، لیکن میں تمہیں یہ اجازت کبھی نہیں دوں گا کہ تم میری عزت اور میری بیٹی کی زندگی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھو۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اس گلی کا رخ مت کرنا۔ شاہ نواز کی اس زوردار اور غیرت مندانہ تقریر نے ہجوم میں ایک آگ سی لگا دی تھی۔ لوگ اب چودھری حشمت کی طرف بڑھنے لگے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو برسوں کے دبے ہوئے ظلم اور ناانصافی کے خلاف پھٹ پڑنے والا تھا۔ چودھری حشمت جو اس علاقے کا سب سے بڑا فرعون تھا، آج وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کے پاس شاہ نواز کی ان کھری اور سچی لگنے والی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا سر شرم اور ذلت سے مکمل طور پر جھک چکا تھا اور اس کے آنسو اب مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کی گاڑی کی طرف دیکھا جس کے اندر بیٹھا ہوا اس کا بیٹا بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، اور شاید اندر ہی اندر شاہ نواز کے اس فیصلے پر خوش بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر زبردستی کی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ چودھری حشمت کو احساس ہو گیا کہ اب یہاں مزید کھڑے رہنے کا مطلب اپنی جان اور اپنی بچی کھچی عزت کو مکمل طور پر داؤ پر لگانا ہے۔ اس نے انتہائی بہجل قدموں کے ساتھ مڑ کر دیکھا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ واپس چلیں۔ بارات جو کچھ دیر پہلے انتہائی شان و شوکت اور خوشیوں کے ساتھ آئی تھی، اب ایک جنازے کی طرح خاموش اور ذلت کے سائے میں واپس مڑ رہی تھی۔ بینڈ باجے والے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ رہے تھے اور لوگ چودھری حشمت پر آوازیں کس رہے تھے، اس کی اس حرکت کو لعن طعن کر رہے تھے اور شاہ نواز کی غیرت اور اس کی بہادری کی تعریفیں کر رہے تھے۔ شاہ نواز چوکھٹ پر کھڑا اس بارات کو واپس جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جس میں خوشی، سکون اور ایک عجیب سی فتح کا احساس شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے کامیاب بازی کھیل لی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو اس ہولناک ذلت سے بچا لیا تھا جو زینب کے بھاگنے کی وجہ سے ان پر آنے والی تھی، بلکہ اس نے الٹا چودھری حشمت جیسے طاقتور انسان کو پورے گاؤں کے سامنے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بارات گلی کے موڑ سے مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور گلی میں کھڑے ہوئے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، تو شاہ نواز نے ایک انتہائی گہری اور طویل سانس لی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں، لیکن یہ کپکپاہٹ اب خوف نہیں بلکہ اس شدید جذباتی تناؤ کے ختم ہونے کی تھی جو صبح سے اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس نے اپنے گھر کا وہ بیرونی دروازہ جسے اس نے کچھ دیر پہلے موت کے خوف سے کھولا تھا، اب انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور بند کیا اور اس کی مضبوط کنڈی لگا دی۔ دلان میں ابھی تک وہ سارا سامان ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ مہمان عورتیں جو اندر کے حصوں میں بیٹھی وہ اس سارے ہنگامے کی وجہ سے خوف زدہ تھیں، لیکن شاہ نواز نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اس اندرونی اور تاریک کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی بیوی کلثوم ابھی تک اسی پرانی دری پر بیٹھی اس قیامت کے گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے
دوبارہ اندر سے بند کر لیا۔ کلثوم نے جب شاہ نواز کو زندہ سلامت اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون دیکھا تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور شاہ نواز کے قریب آ کر اس کے بازوں کو پکڑ کر انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کہ شاہ نواز، باہر کیا ہوا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ چودھری نے تمہاری جان لے لی ہوگی۔ وہ بارات کہاں گئی اور یہ کیسا شور تھا؟ شاہ نواز نے کلثوم کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا جس میں درد اور شکر گزاری دونوں شامل تھے۔ اس نے کہا، کلثوم، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ قدرت نے ہمارے اس گناہ اور ہماری اس خامی پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ شاہ نواز نے کلثوم کو وہ ساری داستان سنائی جو ابھی باہر گلی میں پیش آئی تھی۔ اس نے بتایا کس طرح چودھری حشمت کا اپنا بیٹا تیمور بھاگ گیا اور کس طرح چودھری اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی شادی شدہ بیٹے کو دلہا بنا کر لایا تھا، اور کس طرح شاہ نواز نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک غیرت مند باپ کا روپ دھار کر اس رشتے کو مسترد کر دیا اور ساری ذلت اور ساری رسوائی چودھری حشمت کے گلے میں آ گئی میں ڈال کر اسے واپس بھیج دیا۔ کلثوم یہ سب کچھ سن کر مکمل طور پر دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی جھڑی لگ گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سجدے میں گر گئی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے کس طرح ان کی عزت کو سرے بازار نیلام ہونے سے بچا لیا تھا۔ شاہ نواز بھی زمین پر بیٹھ کر اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کمرے کے اس تاریک کونے کی طرف دیکھا جہاں زینب کا بستر لگا ہوا تھا، وہ بستر جو پچھلی رات سے خالی تھا، وہ بستر، کمرہ جس کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جہاں سے زینب رات کی تاریکی میں اپنے کسی نامعلوم پسندیدہ شخص کے ساتھ اس گھر کی ساری عزتیں اور ساری امیدیں توڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ شاہ نواز اور کلثوم نے صبح جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو بیٹی کو غائب پا کر تو ان کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بارات والوں کو کیا جواب دیں گے، اور اسی خوف سے انہوں نے یہ سارا دن ایک زندہ لاش کی طرح گزار دیا تھا۔ لیکن اب قدرت نے چودھری حشمت کی غلطی کو ان کی ڈھال بنا دیا۔ شاہ نواز کو اب اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ زینب کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے، اور اس کے دل میں اس کی اپنی اس نافرمان بیٹی کے لیے اب صرف اور صرف نفرت اور غصہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا شدید اطمینان بھی تھا کہ اب محلے اور گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کی بیٹی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ کل صبح جب سورج نکلے گا تو پورے محلے میں یہ خبر ہوگی کہ گردش کر رہی ہوگی کہ شاہ نواز نے ایک انتہائی غیرت مند باپ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چودھری حشمت کے شادی شدہ بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور بارات کو دھکے مار کر واپس نکال دے۔ اس طرح شاہ نواز کو ایک ایسا بہانہ اور ایک ایسا جواز مل گیا تھا جس کی آڑ میں وہ اپنی بیٹی کے بھاگنے کے اس خوفناک راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتا تھا۔ وہ اب لوگوں کی اس چودھریوں کی ذلت آمیز حرکت کے بعد اپنی بیٹی کو کسی دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا ہے۔ کوئی بھی سچائی تک نہیں پہنچ پائے گا کہ دلہن تو بارات آنے سے پہلے ہی گھر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کمرے کی وہ گہری اور گھٹن زدہ خاموشی اب ایک انتہائی پر اسرار اور پرسکون خاموشی میں بدل چکی تھی۔ شاہ نواز اور کلثوم دونوں اس پرانی دری پر بیٹھے ہوئے اپنے اس راز کی حفاظت اور اپنے اس نئے اور غیر متوقع انجام پر حیران تھے، قدرت کے اس نظام پر اور اس مکافات عمل پر جہاں دو مختلف گھرانوں کے بھاگنے والے بچوں نے اپنے اپنے والدین کے لیے ایک ایسی اذیت ناک صورتحال پیدا کی تھی، لیکن انجام کار وہ شخص جو غریب اور بظاہر کمزور تھا، اس نے اپنی حاضر اور دماغی اور حالات کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر
اپنی عزت کو ایک انتہائی محفوظ خول میں چھپا لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔